عقیدہ آخرت انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اگر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی ہی بدل کر رہ جاتی ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھلے گا۔ ہاں، اللہ کے کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ لوگ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہونے والے ہوں گے، لیکن عام انسان جو ہیں ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اہل جنت کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اہل جہنم کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ لوگ وہاں پچھتائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اے کاش لم اوتیا کتابی، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا۔ چونکہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ جتنے بھی کفار ہیں سوائے اہل کتاب کے، چونکہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، لیکن باقی مذاہب والے اس چیز کے انکاری ہیں، تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ لہذا جب اٹھائے جائیں گے تو کافر وہاں پچھتائیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، افسوس کریں گے، اور افسوس کر 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 اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے باری الہ بس ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، ایک مرتبہ، تو پھر ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی تیرے احکامات کو پامال نہیں کریں گے۔ لیکن رب فرمائے گا ہرگز ایسا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، دوبارہ کسی کو کوئی چانس یا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کفار کو نعمتیں یاد دلا دلا کر ان سے حساب لیا جائے گا۔ سامعین محترم، بندہ مومن یہاں غور کرے کہ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر انسان اتنا غافل کیوں ہے؟ چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت خور رشوت کھاتا ہے، حرام خوری کرنے والا حرام خوری کرتا ہے، تو اس کے دل سے شاید یہ خوف اٹھ جاتا ہے کہ وہ حساب بھی دے گا، یا شاید یہ کہ وہ اتنا بہادر ہے قیامت کے دن رب کے سامنے اپنا کوئی عذر پیش کر سکے۔ تو اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ اعمال کے اندر سستی اور گناہوں کے اندر بہادری، یہ انسان کے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، یہ آخرت کے دن پر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمارا یہ ایمان کمزور ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی درجنوں آیات میں اس عقیدے کو وضاحت سے بیان کیا گیا۔ رب نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکاری پیدا کر دیا گیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوٹ کر نہیں آؤ گے ہماری طرف؟ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، قرآن نے کہا پھر جب لوٹ کے آؤ گے تو جو جو دنیا میں تم کرتے رہے ہر ایک بات کی ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خبر دیں گے، تمہارے ایک ایک اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔
اور تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے مومن کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ اور سامعین محترم، جب اہل محشر اٹھ کر جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی 50 سالہ، 60 سالہ، 70، 80، 100 سالہ، یہ آخرت کے مقابلے میں کیسی ہوگی؟ لوگ کہیں گے شاید دنیا میں ہم آدھا دن یا ایک آدھ دن رہے ہیں، بس، یعنی اتنا معمولی سا وقت اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اتنا معمولی سا وقت۔ اور وہ دن کیسا ہولناک ہوگا کہ ہر بندہ خوف، غم کی وجہ سے اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی پورے کا پورا ڈوبا ہوا ہو۔ وہ دن وہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر بندہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہو، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہو، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہو، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ہر بندہ اپنا اپنا سوچ رہا ہو، ہر بندہ اپنا اپنا سوچ رہا ہو کہ اسے اپنی فکر لاحق ہوگی۔ آج دنیا میں ہم دوسروں کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے غلط طریقہ رزق استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہی اولاد، یہی بیوی، یہی رشتے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، جان چھڑا رہے ہوں گے کہ بھائی میں بچوں، باقی کو چھوڑو۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وہ امہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، وہ ابیہ، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ ایسا ہولناک دن ہوگا، انسان تصور تو کرے، ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ حساب کے دن جب میرا نامہ اعمال میرے سامنے کھلے گا تو میرے پاس ہے کیا؟ کیا بنے گا میرا؟ جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں جری رہا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی لوگ کہتے ہیں یار جائیں گے تو دیکھ لیں گے، لگتا ہے ایسا ہے جیسے کسی ٹریفک پولیس والے سے ملاقات ہوگی، راستے میں رشوت دے کر نکل جائیں گے۔ سارے ایسے نہیں، ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی معمولی سی بات ہے، میدان محشر لگنا، پھر حساب و کتاب، پل صراط، میزان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر معمولی ہوتی تو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ بار بار قرآن میں بیان نہ کرتا۔ یہ حساب و کتاب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، صرف ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، اگر اس نعمت کا حساب ہم دینے لگے کہ ہم نے کتنی سانسیں لی اور ان سانسوں میں ہم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا، کتنا اللہ کو یاد کیا، اور کتنی ہماری یہ سانسیں بیکار ضائع گئی، گناہوں میں صرف ہو گئی، نافرمانیوں میں صرف ہو گئی، تو بتاؤ کیا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ سامعین محترم، یاد رکھیے آج مسلمانوں میں بد عملی کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت میں کمزوری ہے، عقیدہ آخرت میں کمزوری ہے، سستی ہے، تو انسان غافل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رب بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث طیبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ان 100 میں سے ایک حصہ اہل زمین پر، اہل دنیا پر ڈال دیا۔ اس رحمت کے ایک حصے کا عالم یہ ہے کہ چرند پرند ساری مخلوق ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اس صرف ایک رحمت کا حصہ ہے۔ یہ کفار کو جتنی نعمتیں ہیں، انسانوں کو جتنی آسائشیں ہیں، یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحمت کے آخرت میں اہل ایمان کے لیے بچا کے رکھے ہیں۔
99 حصے. لیکن یاد رکھیے رب اسی رب کا یہ بھی اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت پکڑ فرمانے والا ہے وہ. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا محبوب لوگوں کو خوشخبری دے دو میں بڑا بخشنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. تو رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، رب کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، لیکن رحمت بغیر عمل کے امید رکھنا یہ شقاوت ہے. یہ کیا ہے؟ شقاوت ہے، یہ بدبختی ہے کہ بندہ عمل کچھ نہ کرے اور رحمت سے امید لگائے بیٹھے. یہ انسان کے نفس کا دھوکہ ہے، یہ انسان شیطان کے دھوکے میں ہے کہ وہ عمل کچھ نہیں کرتا لیکن امیدیں بڑی لمبی لگائے بیٹھا ہے. ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے بخشے ہوئے. سامعین محترم، عمل کے بغیر اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی رحمت سے امید ایک کامل رکھنی چاہیے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، مگر عمل کے بغیر خوش فہمی یہ اتباع نفس ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے. تو بندہ مومن کبھی نفس کے دھوکے میں نہیں آتا. سامعین محترم، وہاں حوض کوثر بھی ہوگا. میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کی دستگیری فرمائیں گے، میزان پر بھی، حوض کوثر پر بھی، پل صراط پر بھی. یہ آقا کریم علیہ السلام کا دامن رحمت اپنی امت کے لیے بچھا ہوگا. کبھی آقا کریم علیہ السلام، حدیث طیبہ میں آیا، صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں، قیامت میں جب میدان محشر لگا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد آئی اور ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے ترسی، تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کی محبت پر بھی. تو آپ علیہ السلام نے 3 جگہ بیان فرمائی. فرمایا 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ، فرمایا حوض کوثر پر دیکھ لینا، پیاسی امت آئے گی انہیں حوض کوثر کے جام پلا رہا ہو. فرمایا میزان پر دیکھنا کہ میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ان کے نیکیوں میں اضافہ کروا رہا ہوں گا. جس نے حدیث طیبہ میں آیا درود پاک ایک مرتبہ جس نے قیام پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ، قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام اسے بھی اپنی رحمت سے معروم نہیں کریں گے، بلکہ اس کے نامہ اعمال حدیث میں آیا تلے گا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا. آقا کریم فرمائیں گے اے فرشتوں دوبارہ اس کا نامہ اعمال تولو. تولا جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کوئی چیز اس کے نامہ اعمال میں رکھیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، جنت کا پروانہ مل جائے گا. بندہ عرض کرے گا اے اللہ کے رسول یہ کیا، میری تو کوئی ایسی نیکی نہیں تھی. آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے جو ایک مرتبہ تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا یہ وہ اس کا اجر ہے. تو سرکار تو وہاں بھی دستگیری فرما رہے ہوں گے، میزان پر بھی. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا پل صراط پر امتی گزر رہے ہوں گے اور ربی سلم امتی کی آقا کریم علیہ السلام صدائیں بلند کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار. سامعین محترم، یہ سارے مرحلے گزر کر ہم جنت میں پہنچیں گے. ایسے نہیں چھلانگ لگا کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. یہ سارے مرحلے ہوں گے، یہ نفسی کا عالم ہوگا، یہ رب کے جلال اور غضب کا دن ہوگا کہ رب یہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے، کس کی حکومت ہے. اور سامعین محترم پھر پوری مخلوق کو یہ حکم دیا جائے گا کہ سجدے میں جاؤ. تو اہل ایمان سجدہ کریں گے، کافر سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور روایت میں آیا کہ بے نمازی لوگ، جو بے نمازی ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی کمریں اکڑ جائیں گی اور وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے. تو اس دن بھی جس کو سجدے کی طاقت نہ ہوئی، توفیق نہ ملی، تو بتائیے پھر اس کا حشر کیا ہوگا، وہ کس کیٹیگری میں جائے گا.
اصحاب یمین میں یا اصحاب شمال میں، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں میں سے ہوگا یا بائیں ہاتھ میں؟ تو سامعین محترم یاد رکھیے، یہ معاملات ہونے ہیں اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ یہ حساب و کتاب، میزان، یہ سب حق ہے، ایک گروہ اس کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ نامہ اعمال، یہ تلنا، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہوں گی کہ ہمارے سامنے اہتمام حجت ہو جائے، انسان عذر نہ پیش کر سکے میری نیکیاں زیادہ تھی، کچھ گڑبڑ ہو گئی، کہیں آگے پیچھے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اہتمام حجت فرمائے گا، ہر بندے کو نامہ اعمال دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس سے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بندے کے لیے کہ اسے اپنا نامہ اعمال پڑھ کر خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے۔ اور سامعین محترم، یہی قرآن نے کہا اس دنیا میں بھی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ اپنے نامہ اعمال پر خود دیکھنے والا ہے، نگہبان ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے میرا نامہ اعمال کیسا ہے، ہم کتنے نیک ہیں، ہمیں خود کے بارے میں بخوبی آگاہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کے اعمال کو دیکھنا چاہیے، سستیاں چھوڑنی چاہیے، غفلت چھوڑنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہاں کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، کس وقت ہماری موت کی گھڑی آ چکی ہو اور ہم ادھر ادھر لگے ہوئے ہوں۔ سامعین محترم، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت سے اہل ایمان، نیک صالحین کو جنت کا پروانہ ملے گا، گناہگار کافر جہنم میں جائیں گے۔ اب بعض گناہگار ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے۔ اہل ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی بخشش نہیں ہے۔ کچھ شفاعت کے ذریعے جائیں گے، لیکن سامعین محترم یاد رکھیے، اگر ایک معمولی سے گناہ پر بھی پکڑ ہو گئی، جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی کسے مل گیا، اس عذاب کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ سورہ واقعہ کو اٹھائیے، پڑھیے کہ جہنم کے حالات کیسے ہوں گے، جہنم کی سختیاں کیسی ہوں گی، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں رب نے بشارت بھی دی ہے جنت کی، لیکن جہنم سے ڈرایا بھی ہے، اس لیے عقیدہ آخرت کی مضبوطی انتہائی ضروری ہے۔ ہر وقت انسان کے تصور میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تبھی جا کر انسان آخرت کی فکر میں مگن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب عطا فرمائے۔